من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا قال نوح حضرت نوح نے عرض کی اپنے رب کے دربار میں رب انہم عصونی اے میرا پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کر دی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا اس کے پیچھے لگے ہیں جس کو اس کے مال اور اولاد نے اس کے گھاٹے میں کوئی فائدہ نہیں دیا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا بڑے بڑے زبردست داؤ پیچ کیے انہوں نے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ اور کہنے لگے ایک دوسرے کو اے اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا ود کو نہ چھوڑنا سوا کو نہ چھوڑنا یعوس کو نہ چھوڑنا یعوق کو نہ چھوڑنا اور نصر کو بھی نہ چھوڑنا وقد اضلوا کثیرا بہت سے لوگوں کو انہوں نے اس مکر سے گمراہ کر لیا ولا تزد الظالمین الا ضلالا اور تو نہیں بڑھائے گا ظالموں کو مگر گمراہی میں مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا یہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا نہ پائیں گے یہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار وقال نوح الرب حضرت نوح نے عرض کیا ہے میرا پروردگار لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اس زمین میں بسنے والے کسی کافر کو اب چھوڑنا نہیں انکا انتظرہم اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے ولا یلدوا الا فاجرا کفارا یہ آنے والی نسلوں میں بھی جن کو جنم دیں گے وہ فاجر و کافر ہی ہوں گے رب اغفر لی ولوالدی اے میرا پروردگار مجھے معاف کر دے میرے والدین کو معاف کر دے جو کوئی میرے گھر میں مومن بن کے داخل ہو اسے بھی معاف کر دے وللمؤمنین والمؤمنات سب ایمان والے مردوں اور سب ایمان والی عورتوں کو بھی اللہ معاف کر دے ولا تزد الظالمین الا تبارا مشرکوں کو برباد کرنے کے سوا کچھ زائد نہ دینا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے پیغمبر کی خوبصورت انسانیت کے مظاہر اور دنیا کے کتوں کی جہالت اور درندگی کے تذکرے سن رہے ہیں آپ. ایک کامل انسان نے پورا زور لگایا کہ کسی طرح یہ درندگی کی زندگی چھوڑ کے اللہ کی بندگی کی زندگی اختیار کر لے، لیکن جب تباہی مقدر ہو جائے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تو پھر اچھے لوگوں کی، خیر خواہ لوگوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی. جو لوگ میری سرکشیوں کو اور میری بغاوتوں کو، میری جہالتوں کو بڑھانے والی باتیں کرتی ہیں، ان کی باتیں پھر اچھی لگتی ہیں. چنانچہ حضرت نوح کی قوم بھی ایک خوبصورت اچھے انسان کی باتیں نہ انہوں نے مانی، پیچھے لگ گئے ان کے جن کے پاس دولت بہت زیادہ تھی. یہ ایک پرابلم ہے کہ دولت کی بھوک جو انسانیت کی بھی نفی کرنے لگے. یہ ایسی ایک بیماری ہے جس بیماری میں لٹیروں اور ڈاکوؤں کو ہی اپنا رہنما مان لیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس دنیا زیادہ ہوتی ہے. میں بھی دنیا کا بھوکا، تو جن کے پاس دنیا زیادہ ہے وہ میرا ماڈل بن جاتے ہیں. جن کو ماڈل بنا لیتے ہیں ان کی دنیا نے کیا انہیں زندگی میں جو گھاٹے ہوتے ہیں انسانوں کو ان سے بچا لیا؟ نہیں، ہرگز نہیں. لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. جن کے پیچھے لگے پیغمبر کی باتیں چھوڑ کے، بڑی مال و دولت تھی ان کے پاس، یہی کشش تھی، اسی لیے یہ ان کے پیچھے چلتے تھے. ان کو محبت تھی اسی دنیا کی جو ان کے پاس تھی، تو پھر ان کے پیچھے چلے. لیکن جن کے پیچھے چلے کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ سکھی رہے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. اس دنیا میں، اس دنیا میں کوئی بھی 100% سکھی نہیں رہ سکتا. کبھی دکھ ہے، کبھی سکھ ہے. اسی کا نام دنیا ہے. دنیا میں تو یہی کچھ ہے. یہاں کہ بسنے والوں کے لیے دنیا کی زیب و زینت ان کے دل میں یہ ڈال دیتی ہے بات کہ جن کو یہ خوبصورت دنیا جو ان کو لگ رہی ہوتی ہے، جن کو مل گئی بس ان کی موجیں ہیں. وہ اس سوچ میں دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. اور پھر جن کے پاس دنیا پیچھے ہے، اے نہ صحیح کمائی، اسی لیے نہ اور کریے، پھر اور بے ایمانیاں، پھر اور جھوٹ، پھر اور بددیانتیاں، پھر اور رشوتیں، پھر اور جہالتیں بڑھنے لگتی ہیں ان کی زندگی میں. جب یہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر پیغمبروں کی محنت کسی کام نہیں آتی. ان کی معافیوں کے دروازے بند ہو کر ان کی تباہیوں کا آغاز ہونے لگتا ہے. انسانی جمال سے بھرپور اللہ کے پیغمبر جن کی انسانیت کے کمال کا عالم یہ تھا
کہ یہ دنیا کے کتے کئی دفعہ انہیں مار 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 مردہ سمجھ کر بوریوں میں ڈال کے لپیٹ کے پھینک جاتے تھے. بچانے والا مارنے والوں سے زیادہ زوردار ہے. جس نے جو کام لینا ہوتا ہے وہ لینا ہے. پھر زندگی مل جاتی، پھر صحت مند ہو جاتے، پھر دعائیاں دینے لگتے، یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا. تم نے بڑے جرم کیے مگر جو معافیاں دینے والا ہے وہ تمہارے جرموں کو نہیں، وہ تمہارے اچھے ارادوں کو دیکھتا ہے. جتنی مرضی تم نے غلطیاں کر لی، معافی مانگ کے دیکھو تو صحیح. آتے ہی نہیں ادھر. اس خوبصورت پیغمبر نے، اس نے انتہا کر دی انسانیت کی خوبصورتی کی. یہ جو دعا یہاں نقل ہے سن کے بندہ ڈرنے لگتا ہے. اتنا خوبصورت بندہ، اتنا رحم کرنے والا بندہ، اور اتنی سخت دعا. قال نوح رب لا تذر على الارض من الکافرین دیارا. مولا ان کو ایسی سزا دے کہ ایک کافر بھی یہاں گھر بسانے والا باقی نہ بچے. ایک کافر بھی. سبحان اللہ. اتنی سخت دعا. ایک خوبصورت انسان، لیکن کمال ہے اسے اللہ کا کلام کہتے ہیں. یہ دعا ختم ہوتی ہے تو پھر ایک اور دعا مانگنے لگتا ہے اللہ کا پیغمبر، رب اغفر لی ولوالدی. سبحان اللہ. ہے میرا پروردگار، میں نے تو پورا زور لگایا، اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، کوئی سستی ہو گئی ہے تو مجھے بھی معاف کر دے. ولوالدی، میرے والدین کو بھی معاف کر دے. اتنے گئے گزرے معاشرے میں جو تیری توحید کا گیت گاتا ہوں، تو اور تو کوئی ذریعہ مجھے نظر نہیں آتا بظاہر اسباب کی دنیا میں، سوائے اس کے کہ میرے ماں باپ کوئی اچھے لوگ تھے جن کے خون کے اثرات ہیں، جو میں بھی اچھائی کی طرف چل پڑا. جی سبحان اللہ. لہذا میرے ماں باپ کو بھی معاف کر. سبحان اللہ. جو اپنی قلبی خواہش ہے اس کو بھی شامل کر رہے ہیں. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا. میرے گھر مجھے مارنے ہی آتے تھے، ان میں سے جو بھی میرے گھر میں مومن بن کے داخل ہوا اسے بھی معاف کر. یہ آخر میں پھر بڑی پیاری سی دعا ہے. آخری حصے میں جا کر کوئی تسلی تو ہوتی ہے کہ ایک انسان، اندر تو بات اس کے وہی ہے، لیکن انسان ہے، پھر مایوسی کبھی کبھی اس طرح گھیر لیتی ہے کہ کوئی خیر کی جب صورت نقل شک سمجھ نہیں آتی پھر یہی کہتا ہے اللہ پھر مکائنا نجینا نہیں مننا تھا. لیکن قرآن پہ قربان جاؤ، یہاں چونکہ موضوع چل رہا ہے ایک اچھے انسان کا، تو پھر اسی طرح کی باتیں میرا اللہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. ایک طرف محنت ساری زندگی کی، مارے کھا کھا کے کہ ان کو معافیاں مل جائیں، اور پھر دعا یہ ہے کہ ان کو تباہ کر ڈال، کوئی بچے ہی نہ. بڑا عجیب سا لگتا ہے.
اور پھر آخر میں رب اغفر لی. یہ ان کی جو کوشش اور محنت ہے اس کی یادیں تازہ ہوتی ہے ان کی انسانیت کی. لیکن شروع میں اتنی سخت دعا ہے کہ ڈرنے لگتا ہے بندہ. سبحان اللہ. اصل میں بات کیا ہے جو مجھے سمجھ آئی، اللہ کرے ٹھیک ہو، اس کی رحمتیں شامل ہوں، کہ رب کے سچے عبادت گزار کی اس عبادت کے اندر جو تھیوری ہے اس کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک تو رخ یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، اس کی ناراضگی کبھی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک تھیوری ہے جس کے لیے جھکتا رہتا ہے، سجدے کرتا رہتا ہے، رکوع کرتا رہتا ہے، قیام کرتا رہتا ہے، صدقے کرتا رہتا ہے، دین کی باتیں کرتا رہتا ہے، مارے کھاتا رہتا ہے. یہ مار کھا کے بھی تو راضی ہو جائے تو کوئی سودا مہنگا کوئی نہیں. ایک تو تھیوری ہے، ایک اس کا رخ یہ ہے. لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ جو کوئی رب کے لیے اس طرح کا عاجز بندہ ہو جائے، وہ رب کے سامنے عجز میں ہی اپنی نجات جانے، اپنے آپ کو بڑی بلا نہ سمجھے. جی دولت والے اور ایک عبادت والے کی زندگی میں یہ ایک بنیادی فرق ہو جاتا ہے. جن کو دولت زیادہ ملتی ہے وہ میں بڑی کرنے لگتی ہے، مستی بڑی آنے لگتی ہے، بغاوت بڑی ہونے لگتی ہے. لیکن سچی عبادت والے جہاں اپنے مالک رب کے سامنے عاجز ہو کے، معافیاں مانگ مانگ کے، عبادتیں کر کر کے اسے راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں. دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس کی باقی مخلوق کو بھی اس کی ناراضگیوں سے بچانے کی محنت میں لگے رہتے ہیں. سبحان اللہ. خطیب اسلام ولی کامل سید ضیاء اللہ شاہ بخاری. دولت مند تو باقی لوگوں کو پھر لوٹنے میں لگ جاتا ہے. اسے کوئی بھی اپنے مقابلے کا دولت مند پھر اچھا نہیں لگتا. لیکن جو سچا عبادت گزار ہے اسے سارے عبادت گزار سچے اچھے لگتے ہیں. ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. میں کبھی کبھی میرے منہ سے یہ فکرہ نکلتا رہتا ہے، آج پھر سامنے آ رہا ہے. جو بندہ اپنے رب کا سچا عبادت گزار ہے، جی جو بندہ اپنے رب کا سچا عبادت گزار ہے وہ رب کی مخلوق کے لیے بھی بڑا خیر خواہ اور بڑا پیار ہے. رب کا تابع دار جو ہے، رب کو راضی کرنے جو چلا ہوا ہے. ہم کسی کو پیر مان لیں تو اس کی ساری اولاد سے پیار کرنے لگتے ہیں، ان کے کرتوت غلط ہونے کے باوجود. جی ہم نے نبی مان رکھا ہے جناب محمد رسول اللہ کو. جی تو اس پیار کا جو دینی تقاضا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم ان کے تابع دار ہو جائیں. سبحان اللہ. لیکن میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں اور کہتا بھی رہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو تو اپنی اولاد سے پیار تھا ہی ہونا چاہیے، انسان تھے. جی صدیق اکبر سے پیار تھا اس کے سچائیوں کی وجہ سے.
عمر فاروق سے پیار تھا اس کے شیطانیت کے مقابلہ میں ڈٹ جانے کے لیے. عثمان سے پیار تھا اس کی حیاؤں اور دولتیں لٹانے کے لیے. سبحان اللہ. یہ تو پیار کے قابل تھے، آپ ان سے پیار کرتے تھے. اولاد سے بھی محبت تھی، ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ الفاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے میری فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. یہ وہ جو رشتہ انسانیت کا، اور انسانیت کے رشتے میں جب پھر دین کا رشتہ بھی شامل ہو جاتا ہے تو بڑی محبتیں پھر جنم لیتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک سچے عبادت گزار کی زندگی میں جو یہ رخ ہے نا کہ اسے اپنی کوئی قربانی دے کر بھی اگر لوگوں کے لیے اچھائی ملتی ہو تو وہ اپنی قربانی سے گریز نہیں کرتا. خیر خواہ ہوتا ہے نا ان کا. جی سبحان اللہ. بیٹا بچا کوئی نہیں، فاطمہ ذریعہ بنی نسل چلنے کا، اس لیے بھی آپ بڑا پیار کرتے تھے ان سے. چنانچہ اس کا مظاہرہ یہ بھی نظر آتا تھا کہ حسن و حسین سے آپ بڑا ہی پیار کرتے تھے. جی اس سے بڑا پیار کیا ہوگا کہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ جمعے کا. حضرت حسن ذرا چلنے پھرنے لگ گئے تھے، حسین تو بہت چھوٹے تھے بھی، انہوں نے تو خود نبی علیہ السلام کو کوئی محنت کرتے شاید نہ دیکھا ہو، چھوٹے تھے بالکل. لیکن حسن جو ہے یہ کچھ چلنے پھرنے کو دوڑنے لگ گئے تھے تھوڑے تھوڑے. سبحان اللہ. جب رسول اللہ اما فاطمہ کے گھر جاتے تو پھر حضرت حسن اگر گھر سے دوڑ کے آتے اور چھلانگ لگا کے نبی رسول اللہ چومنے لگتے. خطبہ دے رہے ہیں رسول اللہ تو گھر والی عادت تھی، کبھی کبھی پھر مسجد میں دوڑتے چلے آتے تھے نانا سے چمٹنے کے لیے. اب آپ خطبہ دے رہے ہیں، وہ بھاگے بھاگے چلے آ رہے ہیں ممبر کی طرف، تو قریب آ کے نا گر گئے. جلدی کی نا، ذرا قریب بندہ آ جائے تو اور تیز ہو جاتا ہے، تو گر گئے. رسول اللہ خطبہ دیتے دیتے ممبر سے نیچے اترے. اندازہ لگائیے کدھر ایک منصب خطبہ دینے کا، نبوت کا. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، ایک بہت بڑا منصب ہے، اس منصب کی ادائیگی ہو رہی ہے. اس میں ایک خلل نظر آتا ہے بظاہر، لیکن نہیں، اترے، اٹھا لیا، یوں ایک بازو پہ اٹھایا ہوا ہے اور پھر کھڑے ہو کے خطبہ دینا شروع کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ انسانیت ہی ہوتا ہے. کوئی آپ بھی تو انسان تھے، آپ کہتے ہیں میرا پیغمبر ان کو سمجھاؤ، کہو انہیں انما انا بشر مثلکم، جیسے تم انسان ہو اپنی اولادوں سے پیار کرتے ہو، میں بھی انسان ہوں اپنی اولادوں سے پیار کرتا ہوں. مجھے بھی ان کی ضرورتوں کی پرواہ ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، میری اولادوں کو بھی بھوک لگتی ہے، ہماری بھی ضرورتیں ہیں. انا بشر مثلکم. ہاں ایک فرق یہ ہے کہ میرے مالک نے مجھے اس ہدایت کے نزول کے لیے میرے سینے کو چن لیا ہے جس نے خود میرا سینہ پاک بنایا ہے. یہ فرق ضرور ہے.
سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ دوسری طرف دین کا پیار ہے، وہ بھی ہونا چاہیے۔ مخلوق سے تو پیار کے بہانے چاہیے نا اچھے لوگوں کو، دین کا نقطہ نظر ملے تو وہ پیار کا ذریعہ، خون کا رشتہ ملے تو وہ پیار کا ذریعہ، تو کرتے ہیں، بہانے چاہیے ہم کو۔ میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں جیسے اللہ کو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے رحمت کا بہانہ چاہیے، اسی طرح اچھے انسانوں کو مخلوق سے پیار کرنے کے لیے بھی سبحان اللہ، بہانے مل جائیں تو وہ کسر کوئی نہیں چھوڑتے پھر۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ جی پیغمبر یہاں بھی ایک خوبصورت انسان ہونے کے ناطے یہاں بھی دونوں محبتیں نظر آتی ہیں، حضرت نوح کی انسانیت میں بھی۔ جی ایک ان سے محبت جنہوں نے ان کی دعوت قبول کی، اور دوسری اپنی اولاد سے محبت چاہے دعوت قبول نہیں بھی کی۔ جی یہ دونوں نظر آتی ہیں یہاں بھی، انسانیت ہے نا، اس کو انسانیت کہتے ہیں۔ بیٹا ڈوبتا نظر آیا تو آوازیں دینے لگ گئے، کنٹرول ہی نہ رہا، اور پھر اندر بات یہ کہ ہون بھی پرتا ہوئے تو معافیاں لب سکتی ہیں تو میرا پتر بچ جائے گا۔ سبحان اللہ، اس کو ہدایت مقدر ہی نہیں تھی، آکڑ باز تھا۔ اور سبحان اللہ، چیخنے لگے رب سے، اے نہیں کہتے کیوں ڈبونا پیا، کیوں نہیں آخیا، کیوں کیسے کہہ رہے، کیوں کا تو سوال نہیں، رب سے باتیں ہیں، کیوں کیسا۔ سبحان اللہ، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اپنی کمزوریاں، اپنے رشتہ داریاں، ان کے بھی تذکرے اور اس کی بادشاہی کے بھی تذکرے۔ تمہیں پوچھتے کوئی نہیں سکتا، پر میرا پتر ہے۔ سبحان اللہ، تو آخیا سی جڑے تیرا خاندان ہے انہوں نے بہالے نال اہل کا جی اپنے اہل کو بٹھا لے اس کشتی میں، تو یہ تو میرا خاندان ہے، اہل ہے میرا۔ آسمانوں سے جواب آیا، نہیں، غیر اللہ کا پجاری پیغمبر کے خاندان میں نہیں ہوتا، کوئی خاندان نہیں۔ غیر اللہ کے پجاری کے اس غلط حرکت کی وجہ سے پیغمبر سے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کے رب سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ غیر اللہ کے پجاری کا رب سے، اس کے رسول سے کوئی رشتہ نہیں بچتا، ایسا میں نہ لکھ۔ لیکن ایک والد، سبحان اللہ، وہ چیز نظر آتی ہے، اور پھر جو لوگ دین والے ہیں ان سے بھی محبت نظر آتی ہے کہ انہیں اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، ربا اسے بھی معاف کر، چھوٹی موٹی غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات جو چل رہی تھی وہ یہ کہ اتنی سخت دعا، سبحان اللہ۔ میرے خیال میں یہ سچی عبادت جو ہے نا، سچی عبادت
سچی عبادت اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ جس کی سچی عبادت کر رہا ہوں، ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی قربانی ہوتی ہے۔ جی، جتنی بھی عبادت کی سچی قسمیں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی قربانی موجود ہوتی ہے۔ عبادت کرنے والا جتنی قربانی زیادہ دے اس کی عبادت اتنی زیادہ مقبول ہوتی ہے اللہ کی بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عبادت کرنے والے کو سچی عبادت میں قربانیاں تو دینی ہوتی ہیں۔ اگر وہ بڑی اونچی عبادت والا ہے تو اس کی قربانیاں بھی اونچی ہوں گی۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کی عبادت میں جو تسلیم کا درجہ ہے نا، جو آنکھیں ٹھیک ہے، یہ عبادت کا ایک علمی رخ ہے۔ یہ عبادت میں سچائی علمی کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ اسلام کا جو لفظ پسند کیا گیا آخری امت کے لیے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ اسلام کیا ہوتا ہے؟ پورے کا پورا مننا، جو آنکھیں ٹھیک ہے۔ اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ، کو ڈوب جائے تو ڈوب جائے، کو تر جائے تو تر جائے، تیرا آنکھیں ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تسلیم انتہا درجے کی ہونی چاہیے، تب عبادت کا صحیح ایک روح متعین ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسانیت میں اپنوں کی محبت، اپنوں کی خیر خواہی یہ ہوتی ہے، مخلوق کی خیر خواہی بھی ہوتی ہے، کیونکہ عبادت سچی، جہاں عبادت سچی وہاں مخلوق کی خیر خواہی ضرور ہوگی۔ جب عبادتوں اور شریعتوں کی بات آتی ہے تو پھر میرے مرشد نے اپنی امت کو سکھایا، تم امت محمد الرسول اللہ کی، لیکن تم ملت ابراہیم کی، بل ملت ابراہیم حنیفہ۔ سبحان اللہ۔ جی، چھوڑیے بات لمبی ہو جائے گی۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اپنی امت کو ملت بنا دیا حضرت ابراہیم کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم جن کی ملت بنایا، سبحان اللہ۔ باپ کہتا ہے یہ کہنا چھڑ دے کہ معبود کر لائیے، روز منو سمجھان لگ پینا گلا میری سمجھ لائک، یہ گل چھڑ دے، آج تو بعد میرے نال یہ گل نہیں کرنی کہ معبود کلا اللہ، اے بہتی خود کچھ نہیں کر سکتے جڑے کڑدا رہنا، ہتھاں نال کڑیاں نے کی کرنا ہے، جنہوں نے ہتھاں نال ٹک ٹک کے وڈ وڈ کے پتھراں نوں بنایا گیا ہوگے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں چھڑنا تو کرتا ہوں گلا تو ایک گل، یا یہ گل چھڑ دے یا میرا گھر چھڑ دے۔ واہجرنی ملیہ، پولی پولی کسکتا ہوئے تھو، منو ڈاٹ پڑا نہ کرنا پوے تنوں کڈن واتے تھو، یہ گل نہیں چھڑنی تے۔ سبحان اللہ۔ بظاہر ترجمہ اردو کا وہ سارا حق ادا نہیں کرتا، بعض باتیں بڑی سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ میرا گھر چھڑ دے، چھڑ دینا تو ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، لیکن اس چھڑ دینے میں
پیچھے چونکہ لفظ ہے ہجرت کا، وَاهْجُرْنِی، جس کا ترجمہ اردو میں کیا جا رہا ہے کہ یا میرا گھر چھڈ، یا اللہ دی توحید دے گیت چھڈ، دو گلاں چوں ایک گل چھڈنی ہے، یا گیت چھڈ یا میرے گھر دی ریت چھڈ، وکھرا ہو جا، کوئی ریت نہیں پھر۔ لیکن عربی میں یہاں اس کے منہ سے جو لفظ نکلا وہ ہے وَاهْجُرْنِی۔ جی ایک ہوتا ہے نا ہوں نکل پھر آ سکنا ہے، کل آ سکنا ہے، پرسوں آ سکنا ہے، جی وغیرہ وغیرہ، نہیں۔ ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ نکل گئے ادھر پلٹنا نہیں، پھر جدھر گئے ہو پھر اتھے ہی رہنا، جی اسے کہتے ہیں ہجرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو لوگ ہندوستان چھوڑ کے آئے، پاکستان میں چھڈ آئے، اتنے سے ہو گئے مہاجر، یہ ایک معنی بنتا ہے، اس میں ایک روح ہے۔ ایتھوں بندے جاندے نے سعودیہ گئے، انگلینڈ گئے، امریکہ گئے، پر پاکستان کا خطہ تو نہیں نا چھڑ دے، یہ ہجرت نہیں ہوتی، یہ تو ایک سفر ہوتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، جیسے یہاں سے لاہور، یہاں سے کراچی، اسی طرح یہاں سے پیسہ کمانے کے لیے انگلینڈ چلے گئے، امریکہ چلے گئے، یہ ہجرت نہیں ہوتی۔ لفظ ہجرت اپنے وسیع معنوں میں بعض اوقات بول دیا جاتا ہے، لیکن حقیقی ہجرت نہیں ہوتی۔ کیسے ہوگی حقیقی ہجرت؟ جو لوگ میرے مرشد کے زمانہ میں مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تھے، جی سبحان اللہ، ان کی ہجرت پہ شاباشیں دینے کے لیے کتنی دفعہ اللہ قرآن میں بار بار جن نے ہجرت کی تھی ہے وہ میرے نے میں انہیں دا۔ سبحان اللہ، لہم مغفرت ورزق کریم، میں جان اگلے جان بھی انہاں دی کانڈ نہیں لگن دیاں گا تے دنیا وچ بھی انہاں دی کانڈ نہیں لگن دیاں گا۔ یہ ہے لہم مغفرت ورزق کریم، جی کریم، اللہ سبحان اللہ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ان میں کچھ کمزوری تھی، جی تو پھر آپ نے صاف فرمایا المہاجر من ہاجر مما نہى اللہ عنہ ورسولہ، مہاجر وہ ہے جس نے ان کاموں سے ہجرت کر لی جن سے اللہ نے روک رکھا ہے۔ میرا مکہ چھڈن نال ہجرت نہیں جے بڑھنی، جب تک کہ زنا نہیں چھوڑو گے، جب تک شراب نوشیاں نہیں چھوڑو گے، جب تک سودی کاروبار نہیں چھوڑو گے۔ سبحان اللہ۔ اکثر جہاں ہجرت کا تذکرہ ہوتا ہے وہ ایمان کا پہلے تذکرہ، الذین آمنوا وہاجروا، اور پھر تیسری چیز وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ یہ تین تذکرے اکثر اکٹھے آتے ہیں قرآن میں، گویا کہ ایمان، ہجرت اور جہاد ان کا بڑا تعلق ہے آپس میں۔ یہ تین ستون ہیں جو ایک سچے مومن کی محنت کے ستون ہیں۔ وہ شروع ہوتا ہے ہجرت سے، شرک چھوڑا، رسوم چھوڑی، بدعات چھوڑی، درندگی چھوڑی، انسانیت کی طرف ہجرت کر لی، کفر چھوڑا، ایمان کی طرف ہجرت کر لی۔ سبحان اللہ، جی جو ہی مومن بنے گا ہجرت شروع، جوڑا کیسے آمنوا وہاجروا، سچا مومن بنے گا تو ہجرت شروع ہو جائے گی، اور جب ہجرت آ گئی تو پھر جہاد بھی زندگی میں آئے گا۔ جی جو اپنے آپ کو دنیا کا کنٹرول سمجھتے ہیں وہ پھر چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے تمہیں، جی پھر بات جہاد تک پہنچے گی۔ اگر ان دنیا کے ٹھگ چودھریوں سے
بچنا چاہتے ہو تو جہاد کی زندگی اختیار کرنی ہوگی. اگر مجاہد بن جاؤ گے تو بڑے بڑے چودھریوں کی بازیاں الٹ جائیں گی اور تم اونچے ہو جاؤ گے. لہم مغفرۃ ورزق کریم. جی ابراہیم کو بھی باپ نے کہا میرا گھر چھڑ دے پرت کے ادھر تک کی بھی نہ. جس ہجرت سے بات چلی تھی یہ ہے ہجرت. ادھر آ نہیں ہو سکتا ہوں. حضرت ابراہیم نے آخیا ابا منو بغاوت نہیں کرنی پی آپو آخیا ہی چھڑ دے. منو اور کی چاہیے میں شکر کرنا ایک مشرک دے گھر تو نجات ملے گی. جی کوئی احتجاج نہیں کیا. کوئی اس رشتہ دار نو آخ اس رشتہ دار نو آخ باپ دے سجنوں نو آخ نہیں. شکر کیا جان چھوٹی میری. میرے ذمے نہیں آیا کہ میں گھر چھڑ کے باپ پہ ٹور گیا. جی سلام علیکہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا. ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. سلام علیکہ. جی تو نے منو کہنا میرا گھر چھڑ کے ادھر نہ آوی پر میں تیرے واسطے مغفرت دیا دعاواں منگدا ہی رہاں گا. استغفر. یہ انسانیت یہ جو میں کہتا ہوں اکثر ہر سچی عبادت کے ساتھ انسانیت کے لیے بھی ایک ہمدردی پوری کی پوری اندر موجود ہوتی ہے. جی منگدا رہاں گا تیرے واسطے. سبحان اللہ. جہاں میرے مرشد کی سنت کی اتباع ضروری کی گئی ہے مومنوں کو وہاں اپنی ملت کے بڑے کے لیے بھی کہا گیا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. جہاں میرے مرشد کے متعلق یہ دونوں لفظ ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. وہ حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. جی اللہ وہ کیا ہے جس میں ابراہیم کی پیروی کرنی ہے؟ اتنا زور ہے. جب اس نے اپنی قوم کو کہا میں بڑا سمجھایا پر تسی نہیں سدھے ہوندے. تسی خیر اللہ دے پجاری میں ایک اللہ دا پجاری. میری تہاڈی اج تو بعد دوستی ختم دشمنی ہی دشمنی. محنت کرنے والے دشمنیوں سے بچتے رہتے ہیں. جس کی ملت کی پیروی کا حکم ہے اسے نے صاف کہہ دیا بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء. میری اور تمہاری صرف ظاہر کی دشمنی نہیں البغضاء دل سے بھی دشمنی ہے میری تمہارے ساتھ. کوئی مودت نہیں کوئی اچھا تعلق اور اچھی لین دین نہیں میرے اور آپ کے درمیان. تسی وکھرے میں وکھرا. اگر کسی سے ملاپ ہو سکتا ہے کل مودت ہو سکتی ہے تو ایک ہی شرط ہے صرف ایک جیڑا تواڈے چوں میرے رب نو سچا معبود مان لے بس. اس تو بغیر میری لڑائی کوئی نہیں مکڑی تواڈے نال. دشمنی پکی. باپ کے لیے وعدہ کیا تھا دعائیں کرتے رہے. اللہ کہتے نا جڑا ہے نبی سنو سب دشمنی ہے یہ تابعداری کریو. وہ جڑا باپ نو آخیا سنا وہ کوئی نہیں جی گل ہے وہ لگا رہا ادو میرا حکم نہیں سی لیکن جدو گل واضح ہو گئی کہ مشرکاں واسطے کادیاں دعاواں میں نہیں معاف کرنا اینو جدو پتہ لگ گیا پکا جنمیت چھڑ چھڑ سی دعا ابراہیم. یہ قرآن مجید. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. انسانیت باپ رشتہ داری عرض کر رہا تھا کہ یہ تو اچھے انسان ہوتے ہیں. کوشش پوری کی. سبحان اللہ. یہاں بھی حضرت نوح نے پوری کوشش کی. یہ جو اتنی سخت دعا ہے جس سے یہ ساری بات چلی اور کہاں سے کہاں چلی گئی یہ کیوں آ گئی پیغمبر کی زبان پہ؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ محنت کرنے والے نے جب محنت کر کر مارے کھا کھا بس نہیں سی کرتا تے اللہ نو رحم آ گیا تے اللہ نے وحی کی تھی او میرا سونا پیغمبر جنہ مننا سی من لیا ہوں کسی اور کوئی نہیں مننا جو مرضی کر لے اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس کسی مایوسی کی ضرورت نہیں یہ ہوتا رہتا ہے میری رحمتہ تے پکا رہو جی سبحان اللہ انہاں کوئی نہیں مننا اب یہ ہے تسلیم کی انتہا جو بات چلتے چلتے یہاں تک آ گئی یہ ہے سچے عبادت گزار کی تسلیم کی انتہا وہ چاہتا تو یہ ہے کہ یہ مان جائے اور انہیں معافیاں مل جائیں مارا بھی کھاندہ ہے پیا اوکھا بھی ہوندہ ہے پیا تکلیفہ بھی اٹھاندہ ہے پیا لیکن جب رب نے کہہ دیا انہیں نہیں مننا کہ تسلیم پکی کر دیتی دعاواں منگنے لگ پیا اللہ جے نہیں مننا تو پھر مکائے نہ تیریاں مرضیاں میں کی کر سکنا میں تے ہی آگ سکنا رب اغفر لی ولوالدی یہ میری سنت ہوتے خوئی ہوتے تیری مرضی کر ڈاڈی دعا تیری مرضی کر لیکن رب اغفر لی ولوالدی مجھے بخش دے بس میرے والدین کو بخش دے جو لوگ مومن بن کے میرے گھر آگے میری بات سن کے ان کو بھی بخش دے باقی جتنے بھی کئی مومن ہیں تو جانتا ہے میں تو سب کو جانتا بھی نہیں جتنے مومن مرد جتنی مومن عورتیں مولا سب کو معاف کر دے سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم وفقنا لما تحبه وترضى ولا توفقنا لما لا ترضى انت ربنا انت رحیمنا انت رحماننا انت الہنا انت ربنا برحمتک الواسعۃ من لدنک اغفر لنا ذنوبنا جميعا اغفر لنا ذنوبنا جميعا اغفر لنا ذنوبنا جميعا اللہ تیرا معافیہ کا مہینہ گزرے تو ساڑی انی معافی ہوگی کہ اسی پاک و صاف ہو جائیے اپنی رحمتہ نال نواز دے اپنی رحمتہ دے سائے پکے کر دے اپنی رحمتہ دی پناہ پکی کر دے اپنی رحمتہ دا سایہ پکا کر دے اپنی رحمتہ نو پکا ساڈا مل جاتے ماوا بنا دے ارحمنا اغفر لنا اقض حاجاتنا ادفع بلیاتنا سہل مشکلاتنا رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین برحمتک ثبت اقدامنا علی الصراط المستقیم برحمتک نور قلوبنا بنور کتابک برحمتک زین اعمالنا بسنت نبیک اشفنا من داء ظاہر و باطن شفاء لا یغادر سقما اینیاں بیماریاں تو نجات دے دے کہ تیریاں سونیاں عبادتاں کر دے رہیے سوکھیاں کر دے اپنی سونیاں عبادتاں سوکھیاں کر دے اپنی دین دیاں سچیاں محنتاں سوچیاں کر دے مغفرتاں تے رحمتاں دی طلب سوکھی کر دے ربنا یا ذا الجلال والاکرام تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا نستغفرک ونتوب الیک اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین